ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی مدنی المکی الابتہی اتحامی سید البہی السراج المزیل القوقب الدر صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعدد ورسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین بالقاسم محمد وعلى صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعباد السجادية والماصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والعجز الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ضیاء الفضل العباس کا عالم اٹھانے والوں علماء کرام ذل احترام، جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس مجمع میں کچھ بیان کرنا میرے لیے ایسا ہے کہ جیسے حسن کو اپنے بابا علی کے سامنے کچھ بیان کرنا ہے۔ اب اگر زبان لکنت کر جائے تو آپ درگزر فرمائیں گے، خیر آباد کریں گے۔ یاد رہے آج ذکر اس کا کرنا ہے جو سیدہ ہے، طاہرہ ہے، رضیہ ہے، زکیہ ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات پڑھیں۔ کوشش یہ ہوگی کہ ابتدا میں ہی زمین زرخیز ہو جائے تاکہ 5، 12، 14 کے تخم آسانی سے بوئے جا سکیں۔ یاد رہے پہلے جملے پہ توجہ چاہتا ہوں، یہ شہزادی ہے کون، ان کی عظمت ہے کیا، یہ بلندی دیکھے، یہ عظمت دیکھے۔ شہزادی کہتے کسے ہے جس کے احترام میں رسالت کھڑی ہوتی ہو لیکن پھر بھی رسالت چھوٹی نہیں ہوتی، اسے زہرا کہتے ہیں۔ رسالت احترام میں کھڑی ہوتی ہو لیکن چھوٹی نہ ہوتی ہو، اسے زہرا کہتے ہیں۔ ابھی بات لوگ کربلا کی کر رہے تھے کہ ہم کربلا میں ہیں، کربلا میں ہیں۔ آپ جب بین الحرمین پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ایک طرف امام حسین کا روضہ، ایک طرف مولا عباس کا روضہ، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ آخر امام حسین امام کیوں ہیں، مولا عباس امام کیوں نہیں ہے؟ مولا عباس امام کیوں نہیں ہے؟ شب جمعہ میں بین الحرمین میں کھڑا تھا، میں سوچ رہا تھا آخر وہ امام ہے، یہ امام کیوں نہیں؟ وہ امام ہے، یہ امام کیوں نہیں؟ بھائی اگر سخاوت دیکھی جائے تو حسین کی بھی سخاوت ویسی ہے جیسے عباس کی سخاوت، یعنی سخاوت میں ایک ہے، بہادری میں ایک ہے، شجاعت میں ایک ہے۔ پھر امامت ان کو ملی، ان کو کیوں نہیں ملی؟ آخر عباس امام کیوں نہیں؟ آخر حسین امام کیوں ہے؟ مجھے فرق سمجھ میں آیا، فرق صرف ایک ہے، عباس یبن امیر المومنین، حسین یبن فاطمہ حسین یبن فاطمہ الزہرا ہے، عباس یبن امیر المومنین ہے۔ بس یہی فرق سمجھ میں آیا۔ دلیل کے طور پر 11 امام دیکھ لو، سارے کے سارے یبن فاطمہ الزہرا،
سارے کے سارے یمنا فاطمہ الزہرا ہیں صرف علی کو چھوڑ کر. یعنی صرف فرق یہی سمجھ میں آیا. لوگ آگے کا جملہ سنو. آخر زہرا ہے کون؟ زہرا کہتے کسے ہیں؟ فضیلت کیا ہے؟ لوگ آگے کس لیے آئے؟ یا رسول اللہ زہرا کا نکاح ہم سے کر دے, ان کا عقد ہم سے کر لیں. بھئی رشتہ لے کر آ گئے, رسول نے انکار کر دیا. رشتہ لے کر آ گئے, رسول نے انکار کر دیا, واپس بھیج دیا. اب لوگ کہتے ہیں یہاں پر رسول کی علم کی بات ہوتی ہے کہ رسول کو معلوم تھا کہ زہرا کا کفر کون ہوگا, رسول کو معلوم تھا زہرا کا کفر کون ہوگا, اس لیے انکار کر دیا, واپس بھیج دیا. میں کہوں گا رسول کے علم کا تمہیں اندازہ تو ہو گیا کہ رسول کو معلوم تھا, لیکن ذرا ان کی جہالت کو دیکھو, ان کی جہالت کا اندازہ تو لگاؤ. انہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ جس کا رشتہ مانگنے جا رہے ہیں اس کا کفر ہونے کے لیے کم سے کم وجہ اللہ ہونا واجب ہے. کم سے کم ان کا کفر ہونے کے لیے وجہ اللہ ہونا واجب ہے. صرف وجہ اللہ نہیں, لسان اللہ بھی ہونا چاہیے, عین اللہ بھی ہونا چاہیے, عذر اللہ بھی ہونا چاہیے. دلیل بھائی دلیل یہی ہے, رسول نے اسی لیے تو کہا علی نہ ہوتے تو زہرا کو کوئی کفر نہ ہوتا. دلیل صاف ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفر نہ ہوتا. یعنی ان کا کفر وہی ہوگا جو وجہ اللہ ہوگا, جو لسان اللہ ہوگا, جو عین اللہ ہوگا. چلو بات اور آگے کرتے ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک, عیسیٰ سے لے کے خاتم الانبیاء تک, اس کے بعد علی سے لے کے آخری امام تک, یعنی جتنے آئے ہیں ہدایت کرنے کے لیے سارے کے سارے مرد آئے ہیں. جتنے بھی آئے ہیں سارے کے سارے مرد ہیں. عورتوں میں کوئی نبی نہیں, عورتوں میں کوئی امام نہیں. جتنے ہیں سارے کے سارے مرد ہیں. 1,24,000 انبیاء ہیں, پھر 12 امام ہیں, یعنی 1,36,000 مرد. ہادیوں کے مقابلے میں 1,36,000 مرد. حجتوں کے مقابلے میں تنہا اکیلی زہرا ہے. حجتوں کے مقابلے میں تنہا اکیلی زہرا ہے. بھائی وہ اللہ عادل ہے تو مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ, زہرا کا وزن سمجھاؤ کہ زہرا کا وزن کیا ہے, زہرا کا وزن کیا ہے. اب صاحب جاری کی نہیں جاری, صلوات پڑھیں محمد وآلہ بات میری پہنچ رہی ہے, بات صاف آواز میں جا رہی ہے. تو آدم سے لے کر, اچھا آدم کا اسوہ کون, اسوہ حسنہ کون, نوح کا اسوہ حسنہ کون, اسوہ حسنہ کون؟ کہیں گے رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یعنی پتہ یہ چلا آدم کے کون رسول اللہ اسوہ ہیں, نوح کے کون رسول اللہ اسوہ ہیں, موسیٰ کے کون, عیسیٰ کے کون, یہاں تک کہ علی کے اسوہ حسنہ کون ہیں, یہاں تک کہ حسن کے اسوہ حسنہ کون ہیں, یہاں تک کہ اگر پوچھا جائے ان سب کے اسوہ حسنہ کون, تو یہی کہیں گے اسوہ حسنہ رسول خدا ہے, اسوہ حسنہ رسول خدا ہے. یہاں تک کہ علی کے بھی اسوہ حسنہ رسول خدا ہے. لیکن ہمارے 12ویں امام ارشاد فرماتے ہیں بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 180 میں کہ سنو فی فاطمۃ لی جدت نعودت اسوۃ حسنہ, کہ فاطمہ کی ذات وہ ہے تو میرے لیے اسوہ حسنہ. فاطمہ اب بحران ہونا چاہیے اس جملہ پر, تو جملہ کہنے جا رہا ہوں. میں نے جملہ آپ کے پردے شور سے باہر روکا ہے, اس لیے نزول ہو تو میں داخل کروں, آج کروں وہ جملہ. سنے جملہ کیا ہے بھائی, نبی ہو کر امام کا اسوہ حسنہ اور ہوتا ہے, لیکن نہ نبی ہو نہ امام ہو پھر بھی امام کے لیے اسوہ حسنہ ہونا یہ زہرا کا کمال ہے. نہ نبی ہے نہ امام ہے پھر بھی امام کے لیے اسوہ حسنہ ہونا یہ زہرا کا کمال ہے, یہ زہرا کا کمال ہے. آپ بیدار ہیں اس لیے 5 منٹ گزر گیا لیکن ابھی میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا. چلیے ترجمہ کر دیتا ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
अहलल बैत वयुताहिरकुम ततहीरा। इन्नमा क्या है? कलमा हस्र है। आप सबको पता है, तर्जुमा मालूम है, इसलिए मैं तर्जुमा कर नहीं रहा हूँ। कलमा हस्र है यानी बाउंड्री वॉल, यानी जैसे इसके अंदर है वैसे बाहर वाले नहीं, जो जैसे बाहर वाले हैं वैसे अंदर वाले नहीं, यानी इनको कैद किया गया, इनको अलग किया गया, इसी को इन्नमा कहते हैं। समझाने के लिए कुरान की और आयतें देखते हैं, जैसे इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मोमिन भाई हैं। ये परवरदिगार क्या सिर्फ मोमिन ही भाई हैं? का भाई बहुत सारे हैं, लेकिन मोमिन जैसा भाई कोई नहीं, मोमिन जैसा भाई कोई नहीं। देखिए कैसे ये कैद लगाई है। फिर इरशाद हो रहा है, इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिज्सुम मिन अमल शैतान। शराब को नजिस कहा है। अब मैं कहूँगा, ए परवरदिगार, क्या सिर्फ शराब ही नजिस है? का नजिस तो बहुत सारी है, लेकिन शराब जैसी नजिस कोई नहीं, शराब जैसी नजिस कोई नहीं। फिर आवाज आ रही है, फिर इरशाद हो रहा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु वर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा मौला अल्लाह है और उसका रसूल है, और वो है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। अब मैं पूछूंगा, ए परवरदिगार, क्या सिर्फ यही मौला है? मौला और भी है, लेकिन इनके जैसा मौला कोई नहीं। मौला और भी है, लेकिन इनके जैसा मौला कोई नहीं। तो अल्लाह ने इन्नमा के बाद मोमिन को भाई कहा है। का भाई और भी है, लेकिन मोमिन जैसा भाई कोई नहीं। अल्लाह ने इन्नमा के बाद शराब को नजिस कहा है। नजिस और भी है, लेकिन शराब जैसी नजिस कोई नहीं। तो अल्लाह ने इन्नमा के बाद अली को मौला कहा है। मौला और भी है, लेकिन अली जैसा मौला कोई नहीं। तो अल्लाह ने इन्नमा के बाद अहले बैत को पाक कहा है। पाक और भी है, लेकिन अहले बैत जैसा पाक लेकिन अहले बैत जैसा पाक कोई नहीं। पाक को देखा जाए तो साथ में रिस है। अब रिस भी बताना पड़ेगा, बस ये आखिरी जुमला होगा, क्योंकि मैं वक्त देख रहा हूँ। रिस है कौन? रिस को कैसे समझाऊं? रिस के लिए बहुत सारी आपने वजाहतें सुन रखी है, क्योंकि इस आयत में बहुत सारी मजलिसें आपने सुनी है, मशहूर और मारूफ आयत है। लेकिन एक वजाहत मुझसे सुन के जाइए कि आखिर रिस कहते किसे हैं? रिस है कौन? आओ सूरह तौबा आयत नंबर 95, आयत नंबर 95 इरशाद हो रहा है, जब जंगे उहद के भगौड़े भाग कर आपके सामने आए तो या रसूल अल्लाह फारिजू अन्हुम, उनसे मुंह फेर लीजिएगा। जंगे उहद के भगौड़े जब भाग के आए तो कुछ कहिएगा नहीं। सूरह तौबा आयत नंबर 95, फारिजू अन्हुम, उनसे मुंह फेर लीजिएगा। आखिर मुंह क्यों फेरना है? का इन्नहुम रिस्सून, क्योंकि ये सारे के सारे रिस हैं। मुंह क्यों फेरना है? क्योंकि इन्नहुम रिस्सून, ये सारे के सारे रिस हैं। तो पता ये चला, रिस वो होता है जिससे मासूम मुंह फेर लेता है। अगर आज की मजलिस में भी इस जुमले पे न बोला जाए तो मुझे अफसोस होगा। भाई इन्नहुम रिस्सून, ये सारे के सारे रिस हैं। तो पता ये चला, रिस वो होता है जिससे मासूम अपना मुंह फेर ले, जिससे मासूम अपना मुंह फेर ले, वो रिस होता है। इनकी मंजिल क्या होती है? वमा वाहुम जहन्नम, इनकी मंजिल जहन्नम है, इनकी मंजिल जहन्नम है। तो पता ये चला, मासूम जिससे मुंह फेरे वो रिस है, वो रिस है। अब ये देखो, जंगे उहद में मरकज बने हैं रसूल, जंगे उहद में मरकज बने हैं मुस्तफा। अब अगर मुस्तफा किसी से मुंह फेरे तो वो जंगे उहद के एतबार से रिस होगा। और आए ततहीर में मरकज बनी है ज़हरा, ज़हरा जिससे मुंह फेरे वो आए ततहीर के एतबार से।
جنگ احد میں مرکز بنے ہیں رسول، رسول جس سے منہ پھیرے وہ حد کے اعتبار سے رجس، اور آئے تطہیر میں مرکز ہے زہرا، زہرا جس سے منہ پھیرے وہ آئے تطہیر کے اعتبار سے ہے رجس، آئے تطہیر کے اعتبار سے ہے رجس، اور اس کی منزل کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اس کی منزل جہنم ہے۔ زہرا نے منہ پھیرا، اب ایک جملہ کہوں گا، جس سے زہرا منہ پھیر لے، جس سے زہرا منہ پھیر لے، اے مسلمانوں اس سے کبھی منہ نہ لگانا کرو، جس سے زہرا منہ پھیر لے اسے کبھی منہ نہ لگایا کرو۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کی منزل جہنم ہے۔ لوگ کہتے ہیں بی بی حق مانگنے گئی تھی دربار میں، فدق مانگنے گئی تھی، بھائی فدق مانگنے نہیں گئی تھی بلکہ جہنمیوں کو جہنم کا پروانہ، جہنمیوں کو جہنم کا پروانہ دینے گئی تھی، اور چہرہ تنہائی میں پھیرا تھا۔ دربار جا کے بتایا ہے کہ اس سے پھیرا ہے، دربار جا کے بتایا ہے کہ اس سے پھیرا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آخر جب شہزادی کو پتا تھا کہ فدق نہیں ملے گا تو آخر وہ گئی کیوں؟ تو اس کے لیے میرے پاس دو جواب ہے، بس ایک منٹ میں سن لے۔ شیعوں کے لیے جواب یہ ہے، شہزادی بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ سنو، میں دربار اس لیے گئی تاکہ میں آنے والی قیامت تک آنے والی تمام بیٹیوں کی میراث بچا سکوں، میراث بچا سکوں، اس لیے گئی تھی۔ یہ تو ہو گیا شیعوں کے لیے جواب۔ دوسرے بھی سوال کرتے ہیں، جب فدق ملنا نہیں تھا تو آخر گئی کیوں تھی؟ جب انہیں پتا تھا کہ دے گا نہیں تو آخر مانگنے گئی کیوں تھی؟ تو شہزادی دربار جا کر انہیں بتا رہی تھی کہ سنو، یہ جو تخت میں بیٹھا ہوا ہے یہ آگے چل کر کہے گا، سنو تم مجھے مانو ہم تمہیں جنت دیں گے، تم مجھے مانو ہم تمہیں جنت میں باغ دلوائیں گے، تم مجھے مانو ہم تمہیں جنت میں باغ دلوائیں گے۔ شہزادی نے کہا دربار جا کر یہی تو بتا رہی ہوں کہ سنو، جو شخص نبی کی بیٹی کو دنیاوی باغ نہ دے سکا وہ تمہیں جنت میں باغ کہاں سے دے گا؟ جو شخص دنیاوی باغ نہ دے سکا وہ تمہیں جنت میں باغ کہاں سے دے گا؟ تو لوگوں نے فدق تو نہ دیا، لیکن آگ اور لکڑیاں لے کر دروازے پہ آ گئے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آگ اور لکڑیاں لانے کے بعد کہہ رہے ہیں اب الحسن کو باہر بھیجو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ بس مسائل کے ایک جملے پڑھنے ہیں۔ ایران کے ایک بہت بڑے عالم تھے جو بہت مسائل پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسن مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اے عالم دین تم مسائل تو پڑھتے ہو لیکن میرا سخت ترین مسائل نہیں پڑھتے۔ عالم دین نے کہا مولا میں آپ کا وہ بھی مسائل پڑھتا ہوں کہ آپ کو زہر دیا گیا اور جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ کہا ہاں یہ میرے مسائل ہے لیکن میرا سب سے سخت ترین مسائل نہیں ہے۔ پھر عالم دین نے کہا مولا میں یہ بھی مسائل پڑھتا ہوں کہ جنازہ جب گھر سے نکلا تو آپ کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ کہا ہاں یہ بھی میرے مسائل ہے لیکن میرا سخت ترین مسائل نہیں ہے۔ پھر عالم دین نے کہا میں یہ بھی مسائل پڑھتا ہوں کہ جنازہ پھر واپس پلٹ کے آیا، آپ کی بہن زینب نے ایک ایک تیر آپ کے جنازے سے نکالا، ایک ایک تیر جنازے سے نکالا۔ کہا یہ بھی مسائل ہے لیکن میرا سب سے سخت ترین مسائل نہیں ہے، میرا سب سے سخت ترین مسائل نہیں ہے۔ اور آپ عالم دین کہتے مولا پھر آپ کا سب سے سخت ترین مسائل کون سا ہے؟ آپ بتائے تاکہ میں جا کر آپ کے چاہنے والوں کو بتا دوں کہ آپ کا سب سے سخت ترین مسائل کون سا ہے۔ امام حسن مصطفیٰ نے کہا اے عالم دین اب جب کہیں مجلس پڑھنا میرے مسائل پڑھنا تو میرے مسائل میں یہ مسائل ضرور پڑھنا کہ امام حسن مصطفیٰ کا سب سے سخت ترین مسائل کون سا تھا۔ اے عالم دین سنو، مدینہ شہر تھا، اس میں ایک گلی تھی، ارے ایک جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے پہلو پر گرا، ارے
7 برس کا حسن مجتبی کھڑا دیکھتا رہا، بس ایک ہی جملہ، ہائے اماں اماں۔ حسن مجتبی کھڑا ہو کر دیکھتا رہا کہ میری ماں کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، میری ماں در و دیوار میں پسنے لگی۔ روایت بتاتی ہے کہ 40 افراد، 80 افراد یا 150 افراد اس دروازے پہ اپنا قدم رکھ کر، پیر رکھ کر گھر میں داخل ہوئے۔ ارے اب ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ زہرا کے پشت کے پیچھے دیوار، اوپر سے وہ دروازے کے اوپر ملعون کا پیر اور رکھ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور شہزادی کی پسلیاں ایسے ٹوٹ رہی ہے، اللہ اکبر، حسن مجتبی تڑپ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی کو یہ آواز نہ دی، کچھ محسوس کیا، کچھ احساس ہوا تو ایک مرتبہ چیخ ماری اور آواز دیتی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضا میری مدد کو آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔